السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں، جس کو پیلا یرکان بھی کہتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی پیچھے والی جو ویڈیو تھی اس میں نے ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ تو ہیپیٹائٹس سی زیادہ خطرناک تھی، لیکن ہیپیٹائٹس بی جو ہے یہ ہیپیٹائٹس سی سے کم خطرناک ہے، لیکن چونکہ یہ بھی مہلک ثابت ہو سکتی ہے، ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ اس میں جو بیسک فرق ہوتا ہے وہ حرارت کا ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی میں مریض کے جگر میں کچھ نہ کچھ حرارت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہلاکت کا کم خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کی جو پرسنٹیج ہے اگر ہلاکت کے حساب سے دیکھا جائے تو، جیسے کہ اگر ایک دن میں پاکستان میں 100 مریض ہیپیٹائٹس سی کی وجہ سے ہلاک ہو رہا ہے، تو اس کی جگہ پہ جو ہیپیٹائٹس بی کے مریض ہوں گے وہ 50 مریض ایک دن میں ہلاکت کا سامنا کریں گے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کو کالا یرکان کہنا ہے یا پیلا یرکان کہنا ہے۔ وہ اختلاف صرف اسی وجہ سے ہے کہ جسم کی رنگت جو ہے وہ اس کی ابتدائی سٹیج میں، ابتدائی حالتوں میں وہ رنگت جو ہے وہ یا تو نارمل ہو سکتی ہے یا پھر سیاہی مائل ہو سکتی ہے۔ سیاہی مائل تبدیلی کی طرف جب وہ بڑھے گی تو اس کے بعد اس کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مریض کی آنکھیں بھی زرد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ایسا مریض جب پیشاب کرتا ہے تو اس کو پیشاب میں جلن محسوس ہوتی ہے، اس کا پیشاب کم ہوتا ہے اور سرخی زردی مائل ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کا جو مریض تھا اس کا جو پیشاب تھا اس کا کلر زیادہ تر سیاہی مائل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی کے مریض کا سرخی زردی مائل کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہر طرح کا وائرس جو ہے وہ ایسے ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں پہ صفائی کا خاص خیال نہ رکھا جائے، کیونکہ ایسے ممالک جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ زیادہ ترقی پذیر ممالک ہی ہیں۔ تو ان میں پاکستان جو ہے وہ بھی اس بیماری کا اس وجہ سے ہی زیادہ تر سامنا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن اگر ہم مادی اسباب کا ذکر کریں تو مادی اسباب کے طور پہ بھی ہمیں وہ کوالٹی والی چیزیں نہیں ملتی جو صحت مند انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں یا صحت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے علامات کا ذکر کریں تو علامات میں اس میں سب سے پہلے گھبراہٹ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کے مریض کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، لیکن ہیپیٹائٹس بی کے مریض کو گھبراہٹ بھی ہو سکتی ہے، اور کمزوری، نقاہت، جوڑوں میں درد۔ اس کے علاوہ ایسے مریض کا بی پی جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے، اور قبض تو ہوتی ہی ہے لیکن گیس کے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سی کے مریض کی تیلی کا جو سائز تھا وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی کا جو مریض ہوتا ہے اس میں تیلی کا سائز اگر بڑھے گا بھی تو اس رفتار سے نہیں بڑھے گا جیسے ہیپیٹائٹس سی میں بڑھتا ہے، یا جو ہیپیٹائٹس کی جو آخری سٹیج ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں پڑ پانی بھی کہتے ہیں یا پیٹ کا پانی بھی کہتے ہیں، تو وہ جو حالت ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کے مریض یا ہیپیٹائٹس اے کے مریض جس کو پیلا یرکان کہتے ہیں، پیلے یرکان کے مریضوں میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ لیکن ہیپیٹائٹس سی کے مریض جو زیادہ تر ہلاک ہوتے ہیں وہ آخری سٹیج کی وجہ سے ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر ہم جسم کی رنگت کے بارے میں ذکر کریں تو جسم کی رنگت تبدیل ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو پتا ہوتا ہے جس کے اندر بائل ہوتا ہے، جس کو صفرا کہتے ہیں، وہ چونکہ غذا ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہیپیٹائٹس سی میں اس کا اخراج نہیں ہوتا، وہ بالکل ایک طرح سے کہہ لیں کہ بند پڑا ہوتا ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی میں یا ہیپیٹائٹس اے میں اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
تو ہیپیٹائٹس کے مریضوں میں چونکہ نظام انہضام جو ہے، ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو ایسا مریض بھوک کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے کھانا بھی کم کھاتا ہے۔ تو غذا اگر معدے میں جائے گی نہیں، یا اگر مریض غذا کھائے گا بھی تو سفرہ زیادہ نکلے گا اور غذا کم ہوگی۔ جب سفرہ زیادہ ہوگا اور غذا کم ہوگی، غذا کے حساب سے سفرہ زیادہ ہوگا، تو وہ سفرہ جو ہے وہ گردوں کو متاثر کرنا شروع کرتا ہے، تو گردے اس کو مکمل طور پہ اخراج اس کا نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے وہ باقی جو جسم کے غدود ہیں ان میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے جسم کے غدودوں میں جمع ہونے کی وجہ سے جسم کی رنگت جو ہے وہ صفرا کی طرح زردی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح آنکھوں کی رنگت بھی زردی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی مزید وجوہات کے بارے میں ہم بات کریں تو مزید جو وجوہات ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جیسے ہیپیٹائٹس سی کے میں نے بتایا تھا کہ وہ جنسی طور پہ یا خون کے ذریعے منتقل ہو سکتی ہے۔ خون کے ذریعے منتقلی کا جو طریقہ ہے وہ نقصان دہ جو عمل ہے وہ ہے انجیکشن کا غلط استعمال، یا پھر بلیڈ کا غلط استعمال، ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال، اور اس کے علاوہ وراثی طور پہ بھی نومولود بچوں میں پایا جا سکتا ہے اس کا وائرس۔ اور اس کے بعد اگر ہم مادی اسباب کے بارے میں بات کریں تو اس میں چونکہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہر بیماری کا جو آغاز ہے، مطلب اگر معاشرے میں کوئی بیماری ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے، تو اس کا آغاز بے شک غذا کی وجہ سے ہی، غذا کے غلط استعمال کی وجہ سے، نظام خراب ہونے کی وجہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو نظام خراب ہونے میں سب سے پہلا جو کردار ہے وہ غیر معیاری اشیاء کا استعمال یا غیر متوازن چیزوں کا استعمال ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی کے مریض خشک سرد غذا کی وجہ سے مرض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جو ہیپیٹائٹس بی ہے، پیلا یرکان ہے، یہ اس میں حرارت موجود ہوتی ہے، اس لیے اس کا مزاج جو ہے وہ خشک گرم ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرارت موجود ہوتی ہے۔ تو یہ خشک گرم غذا کے زیادہ استعمال یا غیر معیاری غذا جو خشک گرم مزاج رکھتی ہے اس کے استعمال سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، جگر کو متاثر کر سکتی ہے، معدے کو متاثر کر سکتی ہے، اور آنتوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایسے مریض کو بھی معدے کا السر ہو سکتا ہے، اور دیگر جو خشک گرم مزاج کی بیماریاں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ٹی بی بھی ایسے مریض کو ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کریں تو اس میں آپ کو جو پرہیز ہے وہ سختی سے اگر کرنا پڑے گا تو وہ خشک گرم غذا یا خشک سرد غذا جو ہے مکمل طور پہ چھوڑنا ہوگی، جس میں زیادہ تر کھٹی چیزیں یا ایسی چیزیں جو قبض کا باعث بنتی ہیں، جس میں سب سے پہلے آلو والی سبزیاں، آلو بینگن، آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو انڈے، اس کا زیادہ استعمال بھی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بڑا گوشت بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا کھٹی چیزیں، کھٹے پھل جو ہیں وہ بھی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے مکمل طور پہ پرہیز کرنا ہے۔ 50% جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ پرہیز کرنے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو جو چیزیں استعمال کرنی ہیں ان میں ایسی چیزیں ہوں گی جو رطوبات کا باعث بنے، ان میں حرارت کم ہو، کیونکہ اس یرکان میں حرارت موجود ہوتی ہے، اس لیے اس حرارت کو کچھ نہ کچھ حد تک ہم نے زائل بھی کرنا ہوتا ہے، خارج بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی غذا کا استعمال کریں جو حرارت جمع ہونے کا باعث نہ بنے، لیکن حرارت کچھ نہ کچھ اگر جمع کرے تو ساتھ میں حرارت خارج کرنے کا باعث بھی بنے۔ تو اس غذا کے بارے میں ہم آپ کو جب آپ ہمارے نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں گے، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے، تو ہم آپ کو اس غذا سے مکمل طور پہ آگاہ کر دیں گے۔ اور اس کا علاج اگر کوئی طبیب جو ہے وہ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہم سے پوچھنا چاہتا ہے جس کو کچھ نہ کچھ مہارت حاصل ہے نسخے تیار کرنے میں، تو اس کو ہم اس کا علاج جو بتائیں گے وہ ایسی دوا ہی ہوگی جو کہ گرم تر مزاج کی حامل ہوگی یا تر گرم مزاج کی حامل ہوگی، تو ایسی دوا ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو زیادہ تر لوگ یا زیادہ تر طبیب ایسی دوا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی سی حرارت جب دیکھتے ہیں ہیپیٹائٹس بی میں، تو مکمل طور پہ تر مزاج کی غذائیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کروانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط علاج ہوتا ہے اور مریض کی
ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر فیس بک پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیں۔ اللہ حافظ۔